اعتکاف کی فضیلت، اہمیت اور دعائیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے اور دنیاوی مشاغل سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ یہ ایک انتہائی بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت۔ اعتکاف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور وفات سے پہلے آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ شب قدر کی تلاش کا بہترین ذریعہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے اور اعتکاف کرنے والا شخص عبادت میں مشغول رہ کر اس رات کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ۔ اعتکاف کے دوران بندہ گناہوں اور لغویات سے بچا رہتا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی مشاغل سے دور رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ نیکیوں میں اضافہ اور تعلق با اللہ۔ اعتکاف کرنے والا شخص زیادہ وقت قرآن، دعا، ذکر و اذکار اور نوافل میں گزارتا ہے، جس سے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور روحانی ترقی ہوتا ہے۔ اعتکاف کے آداب اور شرائط۔ نیت۔ اعتکاف کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ مسجد میں قیام۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، جبکہ عورتیں گھر پر کسی مخصوص جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ عبادت میں مشغولیت۔ اعتکاف کے دوران ذکر، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ فضول باتوں سے اجتناب۔ اعتکاف کے دوران غیر ضروری باتیں، بحث و مباحثہ اور دنیاوی معاملات سے دور رہنا بہتر ہے۔ وضو اور طہارت کا اہتمام۔ پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہر عبادت سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اعتکاف کی مسنون دعائیں۔ اعتکاف کی نیت کی دعا۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نویت الاعتکاف فی ہذہ المسجد ما دمت فیہا للہ تعالی۔ میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کی جب تک میں یہاں موجود ہوں۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ لیلۃ القدر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ دعا برائے قبولیت اعتکاف۔ اللہم تقبل منا اعتکافنا واغفر ذنوبنا ورحمتک نزل علینا۔ ہے اللہ، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دعا برائے مغفرت و رحمت۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہے میرے رب، ہے ہمارے رب، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا برائے ہدایت و ثابت قدمی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ہے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد انہیں ٹھیڑا نہ کر اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اعتکاف کے فوائد۔ روحانی ترقی۔ بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور اس کی روحانی اصلاح ہوتی ہے۔ ذہنی سکون۔
دنیاوی مشغولیات سے دور رہ کر سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ اعتکاف کے دوران مانگی جانے والی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ بندہ اخلاص سے اللہ کے حضور ہوتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی۔ اعتکاف کے ذریعے دل اور روح کی صفائی ہوتی ہے اور نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ آخرت کی کامیابی۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی دن اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہے۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت، مغفرت اور قربت حاصل کرنے کا بہترین مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس عبادت کے ذریعے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کا فائدہ اٹھائیں۔